بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 نومبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے سوموار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاہ۔ سورہ النساء کے ریفرنس سے عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں آج اس کا 51 ایپیسوڈ ہے، 51 اس کا حصہ ہے۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کے درس میں جو اگلی آیت مجیدہ ہے اس کے ریفرنس سے ہم یہ بیان کریں گے۔ یہ آیت ہے 4/171، 4/171۔ آج کے موضوع میں ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ نصارہ کی جو تثلیث ہے وہ انجیل کا حکم نہیں بلکہ خود تراشیدہ اور افتراء علی اللہ ہے۔ نو انسانی نے اس قسم کے گناہ گو ظلموں کی سزا سے بچنے کے لیے کفارہ اور شفاعت وغیرہ کے عقیدے سے ایجاد کر رکھے ہیں، جیسے کہ نصارہ نے حضرت مسیح کو مصلوب مان کر کفارہ کا عقیدہ ایجاد کیا اور انہیں اللہ کے ساتھ برابر کا الہ قرار دے رکھا ہے تاکہ اپنے جرموں کی سزا سے بچ جائیں۔ سلسلہ درس کی آج کی آیت مجیدہ میں نصارہ کے عقیدہ تثلیث کا بطلان کیا گیا ہے اور اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ تثلیث و کفارہ کا عقیدہ نصارہ کا اختراع ہے، انجیل کا حکم نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاھا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ 4/171۔ اس کا مفہوم: اے اہل کتاب، تمہیں جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے دیا ہے اس میں رد و بدل کر کے غلو نہ کرو اور نہ کہو اوپر اللہ کے سوائے حق کے تم نے مسیح کو اللہ کا بیٹا اور اسے اپنے گناہوں کا کفارہ غلط طور پر خود ٹھہرا لیا ہے، سوائے اس کے نہیں کہ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور اس کی طرف سے کلام پانے والا تھا۔ اس کی خوشخبری مریم کو دی گئی تھی، یعنی وہ اس اللہ کی طرف سے اس کی تعلیم پانے والا تھا، اسے اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی۔ پس تم اکیلے اللہ کے ساتھ اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ اور مت کہو کہ 3 خدا ہیں۔ تمہارا تثلیث کا عقیدہ مطلقاً غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ، اپنے لیے نیک اعمال بجا لاؤ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ اکیلا ہی الہ ہے جس کی عبودیت اختیار کی جائے، اور وہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا بیٹا ہو۔ اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور مسیح کار ساز بھی نہیں،
کارسازی کی روح سے اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں کچھ پوائنٹ ایسے ہیں، 5-6 پوائنٹ ہیں جو کہ قابل وضاحت ہیں۔ تو قابل وضاحت میں سب سے پہلا آمنو انتہو خیر لکم میں خیرن منصوب ہے، اس کا نصب مفعول بہی ہونے کی بدولت ہے، اس کا عامل فعل حذف ہے۔ افعلو خیر لکم، ایمان لاؤ، باطل عقائد چھوڑ دو، اپنے لیے اعمال صالحہ بجا لاؤ۔ تو 1 اور 2 پوائنٹ کے لیے واضح رہے کہ کلماتہ سے حضرت مسیح مراد ہیں جو حضرت مریم کو عطا کیے گئے تھے۔ نیز حضرت مریم کو حضرت مسیح ہی کی خوشخبری دی گئی تھی، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، 3/45۔ یہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف سے ایک کلام پانے والے کی خوشخبری دیتا ہے کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، تو جو دنیا اور آخرت میں پروقار ہوگا اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا۔ یہاں کلمہ بمعنی کلام پانے والا بطور اسم فاعل استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ہوا اوزونن 9/61 کا یہ معنی نہیں کہ وہ کان ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ وہ کان والا، سننے والا ہے، صرف سنی سنائی باتیں کرتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ، اس طرح روح منہ کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کی روح بمعنی جان تھے، جو بقول کسی جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ جسم زندہ ہو جاتا ہے، اور نکل جاتی ہے تو جسم مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق جسم اور روح کا تصور ہی مطلقاً غلط ہے۔ پھر روح منہ سے حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ کی روح میں سے قرار دینا، حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ کا حصہ قرار دینا ہے، جو اللہ احد و واحد کے جزو مقرر کرنے کے مستحق نہ صرف غلط بلکہ مشرکانہ تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں روح کا لفظ اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کی وحی کے لیے آیا ہے، جیسے ارشاد باری ہے نمبر 1، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 16/2۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو اپنی روح، تعلیم، وحی کے ساتھ اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ نمبر 2، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ 40/15۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر سے اپنی روح، تعلیم، وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے پیش کرتا ہے، نازل کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا 42/52 42/52۔ اے رسول، اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے امر سے روح یعنی تعلیم وحی فرمائی ہے۔ غور کیجئے سامعین کرام، ان ہر سے آیات کریمات میں دوپہر کے سورج کی طرح اللہ کی روح بمعنی اس کی تعلیم، اس کی وحی ثابت ہے۔ اب جو آیت مجیدہ زیر بحث میں حضرت مسیح کو روح منہ کہا گیا ہے، یہاں بھی روح اسم بطور اسم فاعل استعمال ہوا ہے، اللہ کی طرف سے روح یعنی اللہ کی تعلیم پانے والا۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، جی تو یہ جو ٹرینٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا ہے، کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ میں لفظ آلہَتُنَا
محذوب اور تقدیر کلام یہ ہے کہ ولا تقولوا آلہاتنا ثلاثۃ، مت کہا کرو کہ ہمارے الہ تین ہیں۔ اس چیز کی سورہ مائدہ میں بالفاظ ذیل وضاحت موجود ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ 5/7-3، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ ان آیات کریمات میں نصارہ کے عقیدہ تثلیث کی ٹرینٹی کی تردید کی گئی ہے، جنہوں نے باپ، بیٹا اور روح القدس یا باپ، بیٹا اور مریم کو تین خدا ٹھہرا لیا ہوا ہے۔ لیکن سامعین کرام، افسوس ہے کہ جو لوگ حضرت مسیح کو اللہ کی روح میں سے بتا کر اللہ کا حصہ قرار دیتے ہیں، انہیں بھی اپنے نظریے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نظریہ بھی دو الہوں کا غماز ہے۔ نمبر 5، غور کیجئے سامعین کرام کہ اس آیت مجیدہ میں پھر پہلی آیت کے عین متصل اسی جملہ للہ ما فی السماوات والارض کو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے الفاظ میں تکرار تقید اور تقید مزید کے طور پر لایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، یعنی پوری نوع انسانی کی متوازن ضروریات زندگی کے لیے ہے۔ اس پر کسی خاص فرد، خاص گروہ یا خاص قوم کو اجارہ داری تسلیم کرنا یا الگ الگ افراد کی الگ الگ مختلف اور متضاد قسمت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا قرآن کریم کے خلاف ہے۔ نمبر 6، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا آیت بالا کا آخری جملہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی کفایت وکالت کی خبر میں نصارہ کو متنبع کیا گیا ہے کہ تم نے جو حضرت مسیح کو کارساز قرار دے رکھا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ وکالت کارسازی کی روح سے اکیلا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اس کے سوا کسی اور کو کارساز قرار دینا اللہ تعالیٰ کے اختیارات خصوصی میں شریک کرنا ہے۔ چنانچہ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں حضرت مسیح کے متعلق بتایا گیا ہے کہ نہ وہ الہ تھے، نہ وکیل و کارساز، وہ اللہ کے بندے تھے، انہیں بندہ ہونے میں نہ آر تھی نہ ہوگی۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا، 4/172۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں سمجھے گا، یعنی قیامت کو بھی اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرے گا، اور نہ اللہ کے جملہ مقرب رسول اپنے آپ کے بندہ ہونے کو آر سمجھیں گے، اور جو کوئی اپنے اللہ کا بندہ ہونے کو آر سمجھیں اور تکبر کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اعمال کی جواب دہی کے لیے ضرور اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ سامعین کرام، یہاں جو ایک نقطہ ہے الملائکہ، الملائکۃ المقربون کے الفاظ حضرات انبیاء کے لیے بطور مجاز آئے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح کی ابدیت کے اظہار کے ساتھ سابقہ باقی انبیاء کی ابدیت کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، تاکہ حضرت عزیر کی ابدیت بھی عیاں ہو جائے، جنہیں یہود نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ یہاں پر عوام کے ذہنی ملائکہ کا ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ یہاں قرآنی ملائکہ کائناتی قوتیں زیر بحث ہیں، کیونکہ یہاں سیحشرہم جمیعاً کے الفاظ سے عیاں ہے کہ یہ صرف وہی حضرات ہیں جو قیامت کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے، نہ روایتی ملائکہ بقول روایات قیامت کی جواب دہی کے مکلف ہیں،
اور نہ قرآنی ملائکہ، اس لیے کھل کر ثابت ہوا کہ آیت زیر بحث میں ملائکہ کا لفظ مسیح نبی کے ساتھ باقی انبیاء کے لیے بطور مجاز لایا گیا ہے جو میدان قیامت میں جمع کیے جائیں گے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ اس وسیع و عریض کائنات میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ملائکہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ملکہ ہی نہیں رکھتے۔ بڑی دنیا میں صرف حضرت انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی دونوں کام کرنے کا ملکہ رکھتا ہے۔ اسی نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے اسی نوع میں سے انبیاء سلام علیہ بھیجے جایا کرتے تھے۔ آیت بالا میں انہیں مجازن ملائکہ مقرب کہا گیا ہے کہ ان میں اگرچہ نافرمانی کا ملکہ موجود تھا لیکن انہیں اپنے آپ پر پورا کنٹرول تھا۔ اگرچہ حضرات انبیاء بشری تقاضوں میں سے مبرہ نہیں تھے مگر وہ سب کے سب ارادے کے ساتھ کوئی معمولی سی نافرمانی بھی نہیں کرتے تھے۔ اس مقدس جماعت کی عظمت ناموس پر جو آیت 21/26 اور 27 ہے، قرآنی الفاظ قیامت تک یہ گواہ رہیں گے۔ عبادم مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون 21/26 and 27۔ مفہوم: وہ اللہ کے واجب التکریم بندے تھے، وہ بعد میں بھی اپنے خالق و مالک سے آگے نہیں بڑھتے تھے اور عمل کے لحاظ سے ان کا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اٹھتا تھا۔ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 37/181 and 182۔ اللہ تعالیٰ کی ابدیت سے انکار و تکبر موجب عذاب علیم ہے۔ سامعین کرام، سلسلہ درس کی آیت بالا میں حضرت مسیح اور جملہ انبیاء سلام علیہ کے متعلق اس امر کی وضاحت کرنے کے بعد کہ وہ سب اللہ کے عبد تھے، انہوں نے زندگی بھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے انکار نہیں کیا تھا اور وہ قیامت کو بھی اللہ کی عبودیت کو آر نہیں جائیں گے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے انکار و تکبر کرنے والوں سے قیامت کی بعض پرس کی خبر دینے کے بعد اگلی آیت مجیدہ میں باعم المومنین کے بہتر اجر کی خبر دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے آر و استکبار کرنے والے کے لیے تکرار تقییدی کے طور پر متصلاً عذاب علیم کی خبر دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا 4/173۔ مفہوم: پھر جو لوگ ایمان لائیں ضابطہ الہی پر اور معاشرہ کی اصلاح کے کام کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا بدلہ دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ کرے گا، اور جو لوگ انبیاء کو اللہ کے بندے ماننے کو عار سمجھیں اور اپنی بڑائی چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک سزا کے ساتھ عذاب کرے گا۔ وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے اپنے خود ساختہ خیر خواہوں اور مددگاروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ خیر خواہ پائیں گے نہ وہ مددگار پائیں گے۔ اس میں جو نمبر 1 ہے قابل وضاحت وہ یہ ہے کہ اما الذین استنکفوا کا معنی لکھا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں کو اللہ کے بندے ماننے کو عار سمجھیں۔ ان الفاظ کے اس مفہوم کی صحت کا ثبوت پورا سیاق کلام ہے جس میں حضرت مسیح اور جملہ انبیاء کو اللہ کے بندے بتایا گیا ہے اور وضاحت کر دی گئی ہے کہ قیامت کو حضرت مسیح سمیت
باقی جملہ انبیاء سلام علیہم بھی اپنے اللہ کے بندے ہونے کو ہرگز باعث عار نہیں سمجھیں گے۔ اس سیاق کے مطابق ام الذین نستنکفوا کے الفاظ میں غور فرمائیں۔ ان لفظوں کا مطلق معنی یہ ہے کہ جو لوگ آر جائیں۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کو آر جانے؟ جو لوگ آر جانے